بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، علماء متقدمین و متأخرین کا اس امر پہ کامل اجماع ہے کہ یزید پلید، فاسق و فاجر، جری علی القبائر تھا۔ ترجمان سیدی کنز العلماء، شمشیر کنز العلماء، حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی قادری جلالی زیدہ شرف نے اپنے 4 اجلہ اکابرین کی کتب سے تصریحات پیش فرمائیں کہ یزید پلید بھی تھا، فاسق و فاجر، جری علی القبائر شخص تھا، جو کہ موجودہ دور کے حالات اور تناظر میں کچھ یزیدی فکر کے لوگ جب بھی کہیں کسی مقام پہ امامی عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں آپ کا جرت مندانہ کردار، آپ کی عظمت و شان، مناقب اور فضائل کو جب بیان کیا جائے، اس یزیدی فکر کے حامل لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر معاذ اللہ اس پر وہ یزید کی ہمدردی میں اور یزید پلید کی محبت میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اسی فتنہ کے رد میں اللہ کے فضل سے امام جلالی جزا شرف ہو کے خدام محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نمو سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ پہرا دینے کے لیے میدان عمل میں نکلے ہیں، اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے اس وقت میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زیدہ شرف نے اپنے جن 4 اجلہ اکابرین کی کتب سے تصریحات پیش فرمائیں، ان میں حضرت سیدی امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ کی ذات مقدسہ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور فتاوی رضویہ شریف سے آپ نے متعدد حوالہ جات پیش فرمائے، اور اس بات کو واضح فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب بھی یزید پلید کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ کبھی یزید پلید کہا، کبھی یزید عنید کہا، کبھی یزید مرید کہا، خبیث کہا۔ اس طرح کے الفاظ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نقل فرمائے ہیں اور لکھے ہیں، بجائے اس کے کہ جن کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ غیر جانبدار ہو کر اس گفتگو کو سنتے۔ جب وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے ہیں تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیقات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، مگر انہوں نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے، رجوع اور انابت کے، انہوں نے پھر اس پر اسی طرح جس طرح کی یزید جری علی القبائر تھا، وہ بھی اس محبت یزید میں اس قدر جری ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ کر معاذ اللہ ان تمام تر کتب سے پیش کردہ حوالہ جات کا انکار کر دیا یا ان کو ٹھکرا دیا کہ یہ تو متاخرین کے حوالہ جات ہیں، آپ متقدمین سے حوالہ جات پیش کریں اور پھر ان کی سند بھی صحیح ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو سیدی حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زیدہ شرف ہو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ تو ابھی آغاز ہے، اور ہم نے یہ متاخرین سے سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے تاکہ کل تک یہ جو ان متاخرین کے حوالہ سے یہ کہتے دکھائی دے رہے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی مقدس ذات کے حوالہ سے یہی موصوف مفتی فضل چشتی صاحب یہ کہتے اور بیان کرتے سنائی اور دکھائی دیتے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی شان اس قدر بلند و بالا ہے، اور اس قدر آپ کا مقام بلند و بالا ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بول رہی ہے۔ یہ فضل احمد چشتی صاحب کے الفاظ آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اے عاشقا تیرے ورگا عاشق ہندوستان وچ کتھے لبے گا؟ اوے حق دیا ترجمانا، اوے ان لگدا جویں تیری زبان تو ساڈا رسول بولدا، اوے ان لگدا جویں تیری زبان تو ساڈا رسول بولدا۔ یہودی کتے ہی تیرے مخالف ہو سکتے ہیں، تیرے مخالف مسلمان نہیں ہو سکتا ہے امام احمد رضا۔
یہودی کتے ہی تیرے مخالف ہو سکتے ہیں، تیرے مخالف مسلمان نہیں ہو سکتا ہے امام احمد رضا۔ تو ہم ان سے یہی تقاضا کرنے کے لیے اور ان کو یہی آئینہ دکھانے کے لیے آپ حضرات عوام اہل سنت کے سامنے اس وقت موجود ہیں اور یہ والاجات پیش کر رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے اور ان کو بھی اپنے گرمان میں جھانک کر کچھ شرم محسوس ہو جائے کہ جن حضرات کے حوالہ سے ہم کل تک یہ کہتے رہے کہ یہ اتنی بلند شان رکھتے ہیں، اتنا بلند مقام رکھتے ہیں، تو جب بقول تمہارے سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی مبارک ذات سے، مبارک زبان سے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بولتی ہے، تو پھر ان کی زبان سے یزید پلید کے متعلق نکلی ہوئے جملے، نکلی ہوئی الفاظ بھی آپ کو ضرور اپنے دل و دماغ میں ان کو جگہ دینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایک طرف جب سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے تم یوں اعتراف بھی کر رہے ہو، اور یہاں تک کہ اس موصوف نے یہ بھی کہا کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات کا انکار صرف یہودی کر سکتا ہے۔ یہودی کتے ہی تیرے مخالف ہو سکتے ہیں، تیرے مخالف مسلمان نہیں ہو سکتا ہے امام احمد رضا۔ یہودی کتے ہی تیرے مخالف ہو سکتے ہیں، تیرے مخالف مسلمان نہیں ہو سکتا ہے امام احمد رضا۔ تو اب اس کا مطلب کیا بنا کہ قائل کے قول کا انکار محض قول کا انکار نہیں، بلکہ اس قائل کی ذات کے انکار کو مستلزم ہوتا ہے کہ جب یہ حضرات اور جب یہ موصوف سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے بالخصوص یزید پلید کے متعلق جو اہل سنت کا ایک عقیدہ آپ نے پیش کیا اور متقدمین علماء سے ہی آپ نے استفادہ کیا، اور پھر اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے یزید پلید کے متعلق آپ نے جو لکھا، تو اس سے یک لخت انکار کر دینا، تو یہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات کا انکار ہے، اور سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات کا انکار بقول اس حضرت کے وہ یہودی ہی کر سکتا ہے، تو پھر اس سے ثابت کیا ہوا؟ اور کل تک یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اسی جماعت میں اٹھانا جس جماعت میں امام اہل سنت ہیں، تو امام اہل سنت تو اہل سنت و جماعت میں ہے، اے اللہ ہمیں اسی جماعت میں اٹھانا جس جماعت میں امام اہل سنت کھڑے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ترجمانی کے خلاف اگر کوئی کہے، اگر کوئی دین پیش کرے، اگر کوئی موقف یا کوئی مسلک پیش کرے، تو یہ موصوف یہ کل تک تو یہ فرماتا رہا ہے کہ ہم وہ موقف، ہم وہ نظریہ، ہم وہ سوچ رد کر دیں گے۔ ہم اعلی حضرت کی ترجمانی کے خلاف جہاں سے بھی کوئی اسلام ملا ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ سن لو، بار بار محفوظ کر لو۔ تو آج ہم ان کو یہی دکھانے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ حضرت آپ گربان میں جھانکیے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، ایک طرف اتنے بلند و بانگ دعوے اور دوسری طرف اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات کا انکار، اور پھر آپ کی جو پاکیزہ سوچ ہے اور اہل سنت و جماعت کی جو آپ نے ترجمانی فرمائی ہے اس کا انکار کرنا، یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور اپنے حواریوں کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین ذی وقار، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلے کہ چونکہ ابھی جو سلسلہ جس کا آغاز ہوا ہے یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور تمام تر اس فتنے کی جتنی بھی اس طرح کی باطل سوچ ہے اس کو اللہ کے فضل سے اہل حق تشت ازبام کرتے چلے جائیں گے، اور محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی ترجمانی اور نموس اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی پاسبانی کا یہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ حق ہر وقت بلند کرنے کی اور کرتے رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا، آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا، آخری دم تک، وما توفیقی الا باللہ۔